صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں اور ان کے بہت ہی خوبصورت معنی بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں۔ جب آپ نماز قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نماز ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب آپ نماز ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور جب آپ ایک دوسرے کو جاننے لگ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں کون ضرورت مند ہے اور کون نہیں، کس کے گھر میں پریشانیاں ہیں، کون بیمار ہے، کس کو ضرورت ہے مال کی، ان کی زندگیاں کیسی چل رہی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنی زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ تو نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا ایک ساتھ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ نمازوں کو قائم کرنے سے دل ایک ساتھ جڑتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اپنی جو دولت ہے نا اس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ یہ جو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایکسپریشن یہاں بیان فرمایا نا کہ اللہ کے ساتھ جڑے رہو، یہ آخری بات ہے جو میں ایکسپلین کروں گا اور پھر میری بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جڑے رہو تو اس کا معنی یہ اصل میں اعتصام جو لفظ ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں گے نا تو آپ زندہ نہیں رہیں گے، اور یہ عصمت سے آتا ہے، اور عصمت کہتے ہیں حفاظت کو، اور اعتصام کہتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے کسی چیز کو تھامے رکھنا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کشتی سے گر جائیں تو صرف ایک ہی چیز آپ کے ہاتھ میں بچتی ہے، کوئی رسی یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، تو یہ آپ کا اعتصام ہے۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کی زندگی ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جڑے رہو اپنی زندگی کے لیے۔ آپ بتائیں اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور یا اس وجہ سے کہ آپ دین پر اس وجہ سے عمل کر رہے تھے کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ پریکٹسنگ تھے، آپ ایک اچھی صحبت میں تھے، لیکن اب آپ ایک کالج میں ہیں اور آپ کی کلاس میں صرف آپ ہی ایک مسلمان ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہو یار وہ میرے اسلامی دوست تو ہیں نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب میں اسلام کو اتنا فالو کروں یا نہیں، نماز وغیرہ بھی کبھی پڑھ لیں گے، آپ ہی کہتے ہو کہ یار اس طرح سے کنیکشن نہیں بن پا رہا ہے میرا۔ نہیں، چاہے لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہے ہیں یا نہیں، اگر کوئی سپورٹ سسٹم آپ کے ساتھ ہے یا نہیں، اسی وجہ سے ہم ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ہیں۔ ہاں بتا، ابراہیم علیہ السلام اپنے دین کے ساتھ جڑے رہے، اور وہ اپنے معاشرے میں صرف تنہا تھے، ان کے ارد گرد کوئی سپورٹ نہیں تھا، ان کے خاندان نے نہیں سپورٹ کیا، ان کے معاشرے نے نہیں سپورٹ کیا، وہ اپنے آپ میں ایک امت تھے۔ اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا کہ وہ اپنے آپ میں امت ہے، اور ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ ہمیں یہ ایکسکیوز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے وہ برا ہے، اور اسی وجہ سے میں دین کو پریکٹس نہیں کر پا رہا، یار میرے دوست ہی خراب ہیں اسی وجہ سے میں نہیں ٹھیک، یار تمہیں نہیں پتا کہ میرے دوست کیسے ہیں۔ یار آپ کی جیسے بھی دوست ہو، آپ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے، اگر کوئی نہیں تو آپ کو نور بننا ہے اس تمام اندھیرے میں، آپ نے ایکسکیوز نہیں کرنے، آپ نے اس اندھیرے سے باہر نکلنا ہے، نہ کہ اس کا حصہ بننا، یہ آپ کا کام تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہی آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کتنے ہی زبردست دوست ہیں جو حفاظت کرنے والے ہیں، کتنی ہی زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کتنی ہی زیادہ مدد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور آپ پتہ ہے کہ لفظ جو نصیر ہے وہ عربی میں نصرہ لفظ سے آتا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح سورت کو۔ اب پتہ ہے جو لفظ نصر ہے اس کا صرف معنی مدد نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مدد کرنا۔ اگر میں نے آپ کی مدد کی ہے کہ آپ کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، میں نہیں کہتا نصرتک، میں کہتا ہوں ساعدتک، میں نے آپ کی مدد کی۔ نصرہ میں بہت زیادہ مدد ہوتی ہے، مثال کے طور پہ $1 بلین ایک ملک دوسرے ملک کو دے، یہ نصرہ ہے۔ ایک فوج آتی ہے دوسرے ملک اس کو بچانے کے لیے، یہ نصرت ہے۔ نصرت جو ہے وہ کوئی چھوٹی مدد نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں نا اپنی مدد کے لیے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نصرت کا، یہ ہے نصرہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی زبردست مدد۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے نصیر فاعل وزن ہے یہ، یعنی اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہی زیادہ زبردست ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہی آپ لوگوں کی بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو جوڑیں گے تو آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ مضبوط ذات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو کہ سپورٹ کرنے والی ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اس کے بعد آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے اس انسان کی مینٹیلٹی جو کہ قبول کرتا ہے ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کے دین کو، اور جب آپ یہ قبول کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے مشقت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے دروازے کھولتے ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں نا، تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک راستہ نہیں، کئی سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالیں گے۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے نا، یہ مشقت، ہم میں سے ہر کسی کی مشقت ایک دوسرے سے الگ ہے۔ کچھ لوگوں کے گھریلو مسئلے ہوں گے، کچھ لوگوں کے کام میں مسئلے ہوں گے، کچھ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے پاس صحت نہیں ہے، کچھ لوگوں کے پاس دین نہیں ہے، ان کی زندگی سے دین دور ہو رہا ہے، بہت مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔
آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. جب آپ اس طرح کی محنت کر رہے ہوتے ہیں نا اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو شیطان کے حربوں سے دور رکھیں، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں آپ کو چھوڑتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑتے ہیں. شیطان ہمیں آگے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا، تم نے تو بہت سارے گناہ کیے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ وہی ہے، موو تو ہم نے کی ہے. اللہ تعالیٰ وہی ہے، ہم ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں.